نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مع الشاہدین وقال سبحانہ وتعالی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ان مبارک بڑی برکتوں والی لمحات میں وقت میں رمضان شریف کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، پڑھیں، سنائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب مرحومین کو، جو لوگ ہمارے باجداد بزرگ، ہم سب کے سننے والوں کے اور جو پوری امت مسلمہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن لوگوں نے آج کل جو زندہ ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اطاعت گزار لوگ ہیں اور لوگ اللہ کے پیاروں میں شامل ہیں اور جو قیامت تک اللہ کے پیاروں میں شامل ہوں گے، مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ان پیاروں میں شامل کرے، عطا کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، رات کے ایپیسوڈ میں ہم نے چھٹے پارے کے مضامین پر کلام کیا تھا، جس میں چھٹے پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ نساء کے بقیہ حصے پر آتا ہے اور پھر اس میں سورہ مائدہ کا حصہ آیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے وہاں مضامین پر ہم نے کلام کیا تھا، جس میں بطور خاص سورہ نساء میں ہم نے یہ اس بات پر گفتگو کی تھی کہ برائی کی جو تشہیر نہ کیا کریں اور تمام انبیاء پر ایمان، یہود کی مذمت، ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور انبیاء جو مرسلین ہیں ان کی بعثت کے مقاصد کیا تھے۔ وہ منذرین ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں اور حقیقت کا بیان کرنے والے ہیں اور بشارتیں دینے والے ہیں۔ متکبرین کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا سورہ نساء، اور اس کے بعد سورہ مائدہ آئی تھی، اور سورہ مائدہ میں وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور چیزیں جو حرام ہیں اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، طہارت اور غسل وغیرہ کے مضامین، اور اس کے علاوہ قابیل اور حابیل کا جو واقعہ تھا، قابیل نے بدبخت نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس کی ہم نے بیان کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اہل کتاب کی گمراہیوں کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تھا۔ آج 7واں جو پارہ ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ سورہ مائدہ کے جو بقیہ حصہ رہتا تھا اس پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، اس کا کوئی ابتدائی حصہ جو ہے وہ اس پارہ میں آیا ہے۔ اس پارے کے بنیادی طور پر ہم نے 6 مضامین کی جو لسٹ تیار کی ہے۔ ویسے تو ہر جو ہے ٹاپک ہے، ہر آیہ مبارکہ میں سبق بہت ہیں اور لیسن ہیں، امپورٹنٹ ہے، لیکن وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے 6 ٹاپکس کو جو ہے 6-7 ٹاپکس کو ہم نے جو ہے لسٹ دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حبشہ کے جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، ان پر جو قرآن مجید جو پڑھا گیا اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد حلال اور حرام کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور کچھ بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے جس میں توحید باری تعالیٰ اور توحید کی تبلیغ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بطور خاص مثال دی گئی ہے سورہ انعام میں۔ اس کے بعد رسالت کی اہمیت اور انبیاء کا جو ذکر ہے ان کا بیان ہے، اور قیامت کے حوال اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم اس جو لسٹ کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ۔ نمبر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبشہ کے جو عیسائی تھے ان کا قرآن سننا اور اس کی برکت سے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جانے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کا اشک ریز دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا، یہ آنسوں کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ، یہ ہجرت حبشہ کے والے موقع کا واقعہ ہے، تو یعنی کہ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ سچے عیسائی تھے، اللہ اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور اس کے پہلے آسمانی کتب پر ایمان تھا، جو سچ کے متلاشی تھے، ان کو سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے اور قرآن مجید کی آیات بینات کو ان کے سامنے پڑھا گیا ہے، تو ان کے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے اور وہ جو ہے اشک بار ہوئے اور ان کے جسم کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ یعنی کہ وہ اتنے ان پر اثر ہوا، ان کے دل پر قرآن مجید اتنا سرایت کر گیا، اتنا جذب ان کے دلوں نے کر دیا، کیونکہ دل کی جو زمین تھی گویا کہ زرخیز جس طرح کہتے ہیں، وہ دل کا جو تھا وہ سچ تھا، وہ دل حق کی تلاش میں تھا۔ تو یہاں سامعین محترم، ناظرین محترم، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، بطور خاص جب درس قرآن ہو رہا ہو، آپ کو سمجھانے کی یا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ڈسکشن کی جا رہی ہو، اس وقت قرآن مجید کی سننے میں بھی ادب کریں، سنیں تو اور قرآن مجید کو جب سنیں تو اللہ کی کلام تصور کرتے ہیں اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب بیان ہو رہا ہے تو آپ سنیں اور سن کر آپ اس پر غور کریں، اور غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ فضل ملتا ہے، اور اس غور سے جو نور کی جو وادی ہے نا اس میں انسان کی انٹرنس ہوتی ہے۔ نور کی وادی بمانا یہ ہدایت والا۔ تو یہاں قرآن مجید کو ادب سے سننا اور اس کا احترام کرنا، اور قرآن مجید کے دروس کو اگر سنتے ہیں تو پھر توجہ دے کر سننے کی یہاں جو ہے برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرام اور حلال کے مسائل بیان کیے ہیں، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے طرف سے جو ہے وہ حرام اور حلال نہ دیا کرو، جو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے حلال کی ہیں تم انہیں حرام جو ہے مت ٹھہراؤ، اور یعنی حدوں سے نہ بڑھو، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ جو ہے حدوں سے پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سامعین محترم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو چیز حلال ہے اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے اور اس کا حرام نہیں سمجھنا چاہیے، جو بھی معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو قسمیں انسان اٹھاتے ہیں، اے ایمان والو جو تم قسمیں اٹھاتے ہو، جن کی لغو قسمیں کھاتے ہو، تو فرمایا کہ جو بے مقصد یا غیر سنجیدہ قسمیں ہوتی ہیں ان پر کوئی کفارہ نہیں ہے، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لیکن فرمایا کہ جو ان پر تو کوئی جو ہے وہ مؤاخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن جو یمین غموس ہیں ان پر کفارہ ہے، یعنی جو آپ جان بوجھ کر قسمیں اٹھاتے ہیں اور توڑتے ہیں، اس پر ان کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر توڑو تو اس پر کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ ایک یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو اوسط یا برابر درجے کا جو کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اس طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرانا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ جو ہے میسر نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھنا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ تو یہاں سامعین محترم، ناظرین محترم، ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہر بات میں ہمیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایسے غیر سنجیدہ میں گرفت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ جو ہے ارادتاً جو ہے وہ قسم اٹھا کر پھر اس قسم کو توڑ بھی دیں گے، یہ ایک عادت بن جائے گی اور ایک بری خصلت ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں ایک ایگزمپشن بھی دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بزرگوں نے یہاں تشریح میں فرمایا کہ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ غیر سنجیدہ ہو سنجیدہ، آپ نے قسمیں اٹھائیں، ایسی قسموں کو بار بار قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ بزرگوں نے اس کی تفسیر میں یہاں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم، جو احرام کی حالت میں شکار کرنا، اس کے مسائل جو شریعت مطہرہ میں اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا، یہاں قرآن مجید فرمایا ہے کہ جب تم جو ہے سمندری شکار کر سکتے ہو جو تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو، تو لیکن خشکی کا جو شکار ہے اس کو حالت احرام میں
وہ حرام کیا گیا ہے، اور اس پر احتیاط کرتے رہا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اللہ سے ڈرتا رہو جس کی بارگاہ میں تم سب نے جمع ہو کر جانا ہے، یعنی کہ یہ جاؤ گے اللہ کی پاک بارگاہ میں جو آئے گے جب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ یہ بیت اللہ شریف کی عظمت کے حوالے سے کلام فرمایا کہ اس کی عزت احترام جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے، بیت اللہ شریف کا ادب، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو تعلق رکھنے والے ہیں مثلا حرمت والے مہینوں کو اور کعبہ کی یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کی جو نشانی ہوتی ہے، یعنی کہ اس پہ نشان لگ جاتا ہے کہ جانور قربانی والا، اس کا احترام ہمیں جو ہے نا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو علم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو لہٰذا اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، ہم کس لحاظ سے کس طرح ادب کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ادب کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ادب کرتے ہیں۔ الغرض یہاں ان احکام کا ذکر آتا ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ یہ باتیں کیا کرو، اور جن کو میں نے نقطہ بیان کیا 96 اور 97 سورہ مائدہ کی آیا مبارکہ میں یہ مسائل آئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کلام فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں، تو یہاں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بطور خاص حواریوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور ساری وہ بیان پورا ایک پکچر پینٹ کیا ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے ناشکرے ٹھہرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مائدہ یعنی کہ ٹیبل جو ہے آسمان سے جو ہے نا خوان نعمت نازل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ بھی عطا کیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود نافرمانیاں کی اور اپنے جو ہے عقیدے پر وہ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، تو اللہ اس پوری آیا مبارکہ میں یعنی جب اللہ فرمایا گیا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، یعنی عبادت کرنے ان کو ہماری عبادت کرو، انہوں نے تو نہیں کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جواب دیں گے کہ لوگ عرض کریں گے یا قال سبحانک ما یکون لی، وہ کہیں گے یعنی کہ آیہ مبارکہ کا جو بقیہ ایسا ہے اس میں وہ فرمائیں گے کہ تو پاک ہے میرے اللہ، میں ایسی بات کیوں کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے دل کو جانتے ہیں، آپ میری نیتوں کو جانتے ہیں۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں صفائی پیش ہوگی، تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا یا ان کو معبود بنا رکھا ہے، اما مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بجائے اس کی عظمت و عزت احترام محبت انہوں نے اگر خدا کا جو درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ ان لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق جو ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے برابر عبادت کے لائق کوئی شریک نہیں ہے، اللہ عبادت صرف رب ذوالجلال کی ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ اما مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر نبی ہیں، ولیہ ہیں، اللہ کی پیاری بندی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اخلاق قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مثال کے طور پر آتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور بطور خاص سورہ مریم جو ہے اما مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سورت جو ہے وہ اس کا نام ہے۔ تو گویا کہ اما مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی جو محبت ہے، آپ پر ایمان لانا، یہ ہمارا پکا یقین ہے۔ اگر ہمارے اندر تھوڑی سی کمی ہو تو پھر ہمارا مکمل ایمان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو یہ بات عام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں یا سچ کی تلاش میں، ان کو ہم بتانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے وہ سارے انبیاء پر ایمان، ان کی عزت احترام اخلاق، ان کے تذکرے کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہم پر فرض ہے، ہم پر
فرض ہے، پورے قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو متعدد مقامات پر اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے، ان کے جو ہے نا قصص بیان کیے ہیں، خواہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، خواہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، خواہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر سارے انبیاء مرسلین کے ان پاکوں کے تذکرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور خاص نام لے کر کیے ہیں۔ یہ مومن کا فرض ہے۔ اس لیے دوسرے مذہب کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید جو ہے اور اللہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں آئے ہیں، یہ لوگوں کو محبت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، ان پیارے نبیوں رسولوں کے تذکرے سنانے کے لیے آئے ہیں لوگ، تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے بغیر کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے ایک سامعین جو ہے ضمن ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ عام بعض لوگوں میں ایسے ایک شرک کا جو ڈائلاگ یہ فریز آ جاتی ہے، ہر چیز میں وہ شرک کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ علم کے بغیر ایسے ہر چیز کو اس شرک کے لیبل میں لگا کر لوگوں کو اس طرح نہ کریں۔ جو شرک حقیقت میں جو شرک ہے وہ بیان کریں۔ ایسے رٹ لگانے سے آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے ہو۔ شرک کا معنی اللہ کے برابر کسی دوسرے کو سمجھنا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کی صفات، اس کی ہر چیز کے برابر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ عبادت جو ہے، شرک عبادت میں اللہ تعالیٰ کی سوائے کسی اور عبادت کی کسی نبی رسول نے تعلیم نہیں دی۔ نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا ہے کہ لوگوں میں تجھے ظلمتوں کی تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی بستی میں، یعنی نور ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے ذریعے تجھے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، انسانوں تم بھول چکے ہو، اے میری قوموں تم بھول چکے ہو، کیونکہ ان قوموں کا یہ خطاب تھا۔ اللہ جتنے بھی پیارے نبی آئے انہوں نے بطور خاص اپنی کسی قوم سے خطاب کیا، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موقع آتا ہے تو وہاں قوموں کا تفرق بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں سارے بنی آدم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ جی، یا ایھا الناس یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی آدم، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری رسالت، میری نبوت تم سب کے لیے ہے، میری رحمت تم سب کے لیے ہے، اور میری نبوت تم سب کے لیے ہے، اور تم سب کا میں ایکول نبی، یعنی تم میرے ساتھ قریب آنے کی کوشش کرو تو میں سب پر رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ آمین۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، جس میں توحید باری تعالیٰ پر رب کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ توحید جو والے ہیں ان کا کردار کیا ہوگا، اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو ٹھکرایا ہے اور بطور خاص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو انہوں نے جو ہے نا جٹلایا ہے، تو فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ یہ لوگ اس طرح کے لوگ تھے، اسی طرح کے کردار تھے جنہوں نے میرے پیاروں کو آپ سے پہلے بھی جو ٹھکرایا، اور میری کلام کو، میرے حکم کو انہوں نے جٹلایا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے بدبخت پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ تو یہ لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن مجید ہم پر جو ہے، اگر ہم آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرماتے تھے تب بھی، اور پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے فلمسوہ بایدیہم، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ہاتھ بھی لگا چھو بھی لیتے تب بھی یہ کہتے لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی کافر یہ لوگ کہتے، یعنی کہ منکرین توحید یہ کہتے کہ یہ صریحاً جادو اور کے سوا کچھ نہیں ہے، الا سحر مبین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اگر کچھ بھی ہو جائے انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور ان کی ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کبھی کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، جو ہمیں وضاحت کرے تاکہ ہمارے سینے میں اس کی تصدیق ہو جائے۔ تو اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بدبختوں کی یہ کم بدبختی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک جو مخلوق کو ہے جو اللہ کے بیٹا بنا دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے جنات کو جو ہے کو اللہ کے یعنی جنات اور فرشتوں کو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں
سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اس کی یہاں نفی کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی جو ہے وہ بیٹی ہے۔ اس بارہ میں یہ بھی مضمون بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے حوال پر کلام کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُوهُمْ جَمِيعًا، یہاں اور اس آیہ مبارکہ میں یعنی پوری آیت میں فرمایا جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور پھر ہم لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی کہیں گے تم کیا کرتے رہے ہو جو شرک کرتے تھے، کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، ویئر آر دے ناؤ، کہاں ہیں وہ لوگ تو جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ پھر ان کے سامنے کوئی یعنی کہ عذر نہیں ہوگا اور کچھ ان کے پاس دلائل نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں احوال قیامت۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جب آج قرآن کو ٹھکراتے ہیں، ان کی یہی ایک بات یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اساطیر الاولین، یہ کافر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے پرانی جھوٹی کہانیاں کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ اور ان کی یہ بدقسمتی یہ بھی ہے اس کردار کی، اس طرح کے لوگوں کی، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ خود نیکی کام کرتے ہیں، جو لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو بھی روکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ناظرین محترم یہ مکی سورہ ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ خود نیکی نہیں کرتے ہو تو جو کر رہا ہے یہ کر رہی ہے، کم از کم اس کی مخالفت تو نہ کرو، اس کے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ نا۔ ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق اللہ نے اگر دی ہے، اگر وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے کر رہی ہے تو تم اس کو کرنے دو۔ اس طرح ہمارے لوگ کہیں جو گینگز ہیں، خاص کر ڈرگس، جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کرائم کرتے ہیں، وہ جو نوجوان بچوں کو تباہ کرتے ہیں، نوجوان بیٹیوں کو اس طرح اسکولوں میں جا کر انٹریکٹ کر کے لوگوں کو اس طرح لگا دیتے ہیں سگریٹ نوشی کے ذریعے، پھر ڈرگ پر چڑھا دیتے ہیں، وہ خود برے ہوتے ہیں، آپ دوسروں بچوں کو بھی، نوجوان نسل کو بھی وہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بوڑھے ہر کو وہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان ایسے کرداروں کی بات کی جا رہی ہے، یہ بدبخت اتنے ظالم ہیں، اتنے بے انصاف ہیں اور اتنے ان کے اندر مر چکے ہیں کہ نہ صرف یہ خود انکار کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے انکاری ہیں اور دور رہتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی سچ حق جاننے کی جو کوشش کریں ان کو بھی یہ روکتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین محترم جو لوگ ڈرگس، جو کرائم، جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ برے لوگ جو ہے نا، وہ جو اچھا کام کا بچی ہے، عورت ہے، بیٹا بیٹی، ان کو بھی اپنے ساتھ لگا کر اس طرح وہ اپنا گروہ بناتے ہیں، پھر ان کو ڈرگ پر لگا دیتے ہیں، پھر ان سے کام کرواتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کرداروں سے بچائے اور رمضان شریف کی برکتوں سے، اس جمال القرآن کے مشن اور اس درس قرآن کی برکت سے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے، جو بچے چھوٹے بڑے ان سب کو اللہ توفیق دے کہ برے اور اچھے کی تمیز کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ جھوٹا کیا ہے، وہ سچ کیا ہے، اور حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے۔ یہی مشن ہے، اس لیے اس سال ہم نے قرآن مجید کا جو خلاصہ واکنگ تھرو دا قرآن الکریم انگلش میں بھی ترتیب دیا ہے تاکہ نوجوان نسل کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانے میں آسانی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مختصر سی ہے، تو آپ لوگ اس دنیا کی زندگی کو اتنی اہمیت نہ دو، تم اخروی زندگی کے لیے جدوجہد کرو، محنت کرو۔ دنیا کی زندگی آج تم ہو کل یہاں نہیں ہوگے، جو اخروی زندگی ہے وہ ہمیشہ والی ہے زندگی ہے، اس کے لیے اپنا تیار کرو، کام کرو۔ تو فرمایا کہ تو اخروی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو پھر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رسول ہیں، جو اہل بیت ہیں، فرمایا پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سوچ کو اپنی زندگیوں کا جو ہے زندگیوں میں اپنے معاملات میں شامل کرو۔ اگر اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کی اتباع اس طرح کا جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ فرمایا اگر میرے اللہ تعالیٰ فرمایا اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب چاہتے ہو، تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کہ میرے پیاروں کے بطور پیاروں کے راستے پر چلو، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ اصحاب رسول، وہ پاکیزہ ہستیاں، وہ مقربین جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کی گواہی، جن کی جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دی، جن کی رضا الہی
کا مقام یہ ہے کہ اللہ کو ان کی تعریف کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دی، ہمیں ان پاکیزہ ہستی، ان نفوس قدسیہ کے طریق پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اصحاب رسول کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ ہم جو ضروریات دین ہیں، جو ہماری دین کی ضروریات ہیں، یعنی جس کا بارے میں ہم سے پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے ہم سے پوچھنا ہے، ان پر فوکس کریں، اس حوالے سے اپنے احوال کو، اپنے کردار کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کریں۔ تو جو علم والے لوگ جو ہے دین پر اپنے اختلاف کی بیس پر ایک گروہ بنا کر دوسرے کو گالم گلوچ نکالتے ہیں، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جو بنیادی جو اخلاقیات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کا دین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پورے اخلاق سے بھری ہوئی ہے، اور اخلاق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا، اہل تصوف نے یہ فرمایا، اگر کسی نے پوچھنا نا کہ تصوف کیا یعنی اسپریچول سائنسز قرآن مجید کی کیا ہے، تو فرمایا اخلاقیات کا نام تصوف ہے۔ انسان اخلاق کرے گا، محبت کرے گا بنی آدم سے، کیوں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ حیوانات کی ادب کرے گا، حیوانوں کا ادب کرے گا، تو یہ کس لیے کرے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ درختوں کا ادب کرے گا، کس طرح کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ساری تخلیق ہے، یہ ساری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے یہ زمین بنائی ہے، اور یہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ پھل میوے مختلف قسم کے جو ہے ان میں نیوٹریشن جو غذائیں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بنی آدم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، تخلیق فرمائی ہیں۔ تو پھر ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ادب اور احترام کریں۔ جب زمین پر چلیں اس وقت بھی زمین کا بھی ادب کریں، تکبر تفاخر سے زمین پر چلنا منع فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسا کہ مختصراً میں پہلے ایک عرض بھی کر چکا ہوں کہ کفار کی ایک جو منکرین توحید ہیں، منکرین رسالت ہیں، ان کی ایک یہ بھی بات تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم اور دانش کے، بغیر سمجھ اور سوچ کے لڑکی اور لڑکیاں بھی گڑھ لیں۔ مثال کے طور پر کہا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت پاک ہے، وہ خالق کی کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال نے سب کچھ بنایا ہے۔ اے بنی آدم تمہاری سوچ کہاں سے آئی اور کہاں سے چلی جائے گی؟ اے انسان تم چلے جاؤ گے، یہ تمہاری ایک چھوٹی زندگی ہم نے تجھے دی ہے بطور نعمت، اس کا احسان کرو، احساس کرو اور اللہ کو یاد کرو، اور اس زندگی کے لیے تیاری کرو جس زندگی کے میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس رب سے اپنے تعلق کو جوڑو جس رب کے ساتھ تعلق کا ہم سب سامعین محترم، ناظرین محترم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سامعین محترم، ناظرین محترم، ہم کچھ جو نوٹس بیان کیے ہیں ان پر ہم اپنے زندگیوں میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ پارہ جو پارہ 7 ہے، اس کے جو مضامین پر ہم نے کلام کیا ہے، ان مضامین کا اور ہماری زندگی کے معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو یہاں پہلے جو ہجرت حبشہ کے والے جو عیسائیوں کی بات کی گئی تھی کہ ان کی آنکھوں جو آنکھوں سے آنسو اترے اور وہ اشک بہار ہوئیں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کیا ہماری آنکھیں جب قرآن کی تلاوت سن رہی ہوتی ہیں، قرآن مجید کا درس ہو رہا ہوتا ہے، کیا قرآن مجید کا جو درس ہے وہ ہمارے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی آیات کو جب سنتے ہیں تو آپ کے اندر میں اگر خشیت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یعنی کہ تقوی جیسی جو نعمت نصیب ہوتی ہے، تو انسان کے اندر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو وہ سمجھیں تو وہ ایمان والا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں، میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک سمپل لینگویج میں نے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہمارا رجوع الی القرآن جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، ہمارا تعلق بالقرآن جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے دلوں کو پاک کرنے کا واحد ذریعہ یہ نفرت، حسد، کینہ اور اس طرح کے جو بیماریاں ہیں، واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا تذکرہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید
کہ پاک کلام کو پڑھنا سننا اور اس کو سمجھنے سے ہی اندر کا جو دل ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وگرنہ دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ فرمایا قرآن مجید کی عظمت وہ ہے سورہ حشر میں کہ اگر پہاڑ اوپر یہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش سے کسی چیز کو حرام حلال نہ کریں، جو چیز حلال ہے اس کو ہی آپ حلال کریں اور دوسرے حرام کو حرام سمجھیں۔ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کو سوٹ کرتی ہیں وہ اس کو آپ جائز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو چیزیں سوٹ نہیں کرتی اس کو وہ کہتے ہیں جی حرام ہے، کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ سلیکٹو اسلام کی نفی یہاں تو ہم سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹیک اوے ریسٹورینٹ لیتے کہتے ہیں حلال ہے کھانا، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو آپ نائٹ کلب میں شراب پی کر آتے ہیں تو ادھر وہ شراب حلال ہو گیا اور کھانے کا پر زور نہیں دیتے ہیں لوگ۔ تو فرمایا نہیں، جو اللہ نے جو حرام کیے ہیں وہ حرام ہیں، جو اللہ نے حلال کیے ہیں وہی حلال ہیں۔ تم ایک چیز کو جائز سمجھ کر وہ برے کرتے ہو، اگر تم شراب کو برا سمجھتے تو پھر کیوں کرتے ہو؟ اگر تم زناکاری کو برا سمجھتے تو پھر تم نے کیوں کیا ہے؟ اگر تم ڈرگس کو برا سمجھتے تھے تو پھر کیوں کیا؟ لہٰذا اس کا پتہ یہ ہوتا ہے تم لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں اور اس کو اہمیت دی ہی نہیں ہے ان کاموں میں۔ جوا کو تم لوگوں نے اہمیت دی۔ جوا ایسی بیماری ہے جو انسانوں کے گھروں کو، مومن گھروں کو، معاملات کو تباہ کرتی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ یہ حرام ہے، تو آپ وہ سارے کام کرتے ہیں۔ ایک جب رات کو 3 بجے ٹیک اوے پر جاتے ہیں پھر حلال گوشت کو مانگتے ہیں، حلال کھانا مانگتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ اسلام کو پورے کے پورے طریقے سے اپناؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس پر غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں تم اس دنیا کی آسائشوں، اس کی رنگینیوں میں مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی ان سے متاثر نہ ہو۔ یہ دنیا کی زندگی چلی جائے گی، کوئی پتہ نہیں کب موت آئے گی۔ جب موت آئے گی کہ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، ہمارا وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اب جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں اب ان کا نام ختم، جہاں تک جو نیکی کرنی تھی وہ ختم۔ ہاں اگر انہوں نے کوئی اچھے اعمال کیے ہوں، کچھ اچھا صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دیتا ہے، لیکن ان کا در حقیقت خود اب مزید نہیں کر سکتے، نہ اس دنیا میں وہ رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہی انسان کے لیے سبق ہے، یہی انسان کو عجز اور انکساری سکھانے کے لیے کافی ہے کہ اس پر غور کرو، اب میرا اس دنیا میں اس زمین پر چلنے کا میرا کوئی حق نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا ہے بندے تم کو میں نے ٹائم دیا تھا، اب تمہارا وقت آ چکا ہے، یہ زمین تجھے اوپر نہیں رکھے گی، اب زمین کے تم نیچے جاؤ گے۔ جس زمین پر تم تکبر کرتے تھے، ایڑی مار مار کر چلتے تھے بھائی بہنیں بیٹیاں، آج وہی زمین کہتی ہے اب آج تم مجھ پر اوپر چڑھ کر جو ہے ناچتے ہو، لیکن آپ ڈانس کرتے ہو، بڑے بڑے کیا نہ کرتے ہو، جو زمین پر پاؤں مارتے ہو۔ فرمایا اب زمین بولے گی اب تم اوپر میرے نہیں آ سکتے ہو، اب مجھ میں آ جاؤ۔ تو قیامت کے دن ایسے بدکاروں کو، بدبختوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زمین ہے وہ سپٹ آؤٹ کرے گی، ان کو تھوک کر یعنی کہ پھینکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کے حکم کے تحت جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہوگی۔ تو یہاں اس پر جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رسول حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت، اور بطور خاص یہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرمایا کہ تم سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے، یعنی اپناتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے آج کا خطاب سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سننا قبول فرمائے۔ تو اس کتاب میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ مزید بہتر سے بہتر پڑھنے اور خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمتوں، اپنے فضل کے توسل سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، جن لوگوں کو پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ایک وقت تھا وہ بھی رمضان کو آبزرو کیا کرتے تھے، ایک وقت وہ تھا وہ بھی سحری اور افطاری کیا کرتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ جب ہم تک ہماری زندگی ہے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی
ایسے پاک لوگوں کے زبانوں میں ہمیں بھی کوئی یاد کرے، ہمیں بھی کوئی، ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔